ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر سیدہ سکینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, یعنی جلد کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ہیں. سردیاں زوروں پر ہیں. پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تو اتنی خشک سردی ہے کہ جلد سردی سے زیادہ خشک ہو چکی ہے, اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کچھ ٹپس لی جائیں ڈاکٹر صاحبہ سے, اور اس سردی کے موسم میں خشکی, جلد کی خشکی کے مسئلے سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے, اس پہ کچھ بات کریں. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, خود ڈاکٹر ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے, آپ کی ماشاءاللہ ہمیشہ اتنی گلوئنگ سکن ہوتی ہے, چاہے سردی ہو گرمی ہو. تو آپ جو خود اپنی سکن کے ساتھ کرتی ہیں وہ ٹپس آج آپ نے ہمیں بتانا پڑے گا جی, کیونکہ پیشنٹ آتے ہیں نا, سب سے پہلے کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرح ہونا ہے, آپ جیسی سکن ہونی چاہیے. آپ کی جیسی سکن. ہم بینگ ڈرمیٹولوجسٹ آئی تھنک وی شوڈ آلویز ٹیک کیئر آف آر سکنس, کیونکہ ہماری سکن اچھی نہیں ہوگی تو پھر پیشنٹ آگے سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کا تو اپنا یہ حال ہے, تو وہ ہماری کیا علاج کریں گے. تو آج ہم بات کریں گے ٹپس کے بارے میں. سردیوں میں جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ اس دفعہ تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے نا, تو اس وجہ سے ڈرائنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ڈرائنس کو پریونٹ کرنے کے لیے ون بائی ون ٹپس بتاتے جائیں گے. پہلی چیز, ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے ونٹرز میں, ہم پانی کی انٹیک بہت تھوڑی کر دیتے ہیں. پانی بہت اچھا آپ نے پینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ پانی نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے جو اسکن کے سیلز ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے انگور کے اندر سے پانی نکال لیا, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز خیال کیا کرنا ہے کہ پانی کی انٹیک بہت اچھی ہو. انٹرنلی جب آپ ہائیڈریٹڈ ہوں گے تو آپ کی اسکن آٹومیٹیکلی گلو کرے گی. دوسری بات, آپ کی اسکن کے اوپر سے جو ایک لیئر ہوتی ہے نا جس کو لپڈ بائی لیئر کہتے ہیں, ونٹرز میں وہ لیئر یا آپ کے جو سیبیشیس گلینڈس کے اندر سے آئل کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہم نے اوپر سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز اپلائی کرنی ہے جس میں موئسچرائزرز آ جاتے ہیں. پیٹرولیم جیلی بیسڈ موئسچرائزرز بیسٹ ہوتے ہیں فار ویری ڈرائی اسکن. اگر کسی کی اسکن تھوڑی سی آئلی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت تھک لیئر لگائیں. اچھا, بہت تھک لیئر لگا دیں گے تو پھر مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اسکن کے اوپر ایکنی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ان کو ایسے چاہیے جو میڈیم طرح کے موئسچرائزرز جو بہت آئلی نہ کرے اسکن کو. اچھا, جو پہلے وقتوں میں تو وہ عام سرسوں کے تیل کی مالش بھی کی جاتی تھی, ہاں بہت اچھا طریقہ تھا. ابھی بھی وہ لوگ کرتے ہیں ابھی بھی. اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ آتا ہے تو اسی کہ آپ کو نا اس کی ری اپلیکیشن بہت فریکوینٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ بہت تھن آئل ہے نا, وہ آئل بہت اچھا ایبزارب ہو جائے گا آپ کی اسکن کے اندر. تو وائی وی مور فوکس آن پیٹرولیم جیلی بیسڈ لوشنز یا ان پہ, کیونکہ اس کی لیئر تھک ہوتی ہے. جتنی تھک لیئر آپ کی اسکن کے اوپر ہوگی اتنی ہی اسکن آپ کی باہر کی انوائرمنٹ کے فیکٹرز سے بچی رہے گی, ٹھنڈی ہوا سے, پولن سے, ڈسٹ سے. تو جلد کے اوپر سمجھ لے کہ آپ نے ایک لیئر بچھا دی, ٹھیک ہے. اگلی ٹپ یہ کہ آپ نے نا کچھ ایوننگ پریمروز آئل کی میڈیسنز آتی ہیں, وہ جو فش لیور آئل والی ٹیبلٹس نہیں آتی ہیں, اچھا وہ بڑی ایزیلی آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہے, اور پیشنٹس کو موسٹلی اس چیز کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بڑی گرم چیز ہے. تو یہ گرم ٹھنڈے والی کہانی نہیں ہوتی ہے. ونٹرز میں جن کی اسکن کے اوپر ایگزماز ہے, جن کو بہت سیویئر ڈرائنس رہتی ہے, وہ پیشنٹس یہ میڈیسن لے سکتے ہیں. لیکن آف کورس بیٹر کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کریں, کیونکہ کھانے کی جو چیزیں آپ لے رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے دھیان کرنا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس دوائی سے کوئی الرجی ایسی کوئی چیز اگر ہے تو تھوڑا سا احتیاط, ادروائز آپ نے ڈیفینیٹلی اس کا استعمال کرنا ہے. اور آپ آتے ہیں چوتھی ٹپ پہ, اور سب سے امپورٹنٹ ٹپ. سردیوں میں نا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سورج نہیں ہے, دھوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بادل ہے, تو ہم نے سن بلاک نہیں لگانا. ہر دفعہ میں ہر پروگرام میں نا سن بلاک پہ بہت فوکس کرواتی ہوں. بینگ ڈرمیٹولوجسٹ ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا ایم کیا ہوتا ہے کہ سورج کے بغیر بھی سن بلاک کی ضرورت ہے. یس, دیٹس دا مین پوائنٹ. کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ سورج کے اندر سے کون سی شعاعیں آ رہی ہیں, الٹرا وائلیٹ ریڈیشن اے بی سی. جو اے اور بی ہے نا الٹرا وائلیٹ ریڈیشن, یہ بیسکلی آپ کا کلر ڈیمیج کرتی ہے, اسکن کے اوپر ایجنگ لاتی ہے, کیونکہ آپ کی اسکن کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو ہم کولیجن کہتے ہیں, یہ اس کو ڈیمیج کرتا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے اسکن کے اوپر اگر اولڈ ایج میں ساری زندگی جب دھوپ کی شعاعیں لگتی رہتی ہے تو کبھی کبھار خدا نہ خواستہ کینسر تک ہو سکتا ہے اگر بہت بری شعاعیں اور بہت زیادہ سن ڈیمیج ہوتا رہا ہے. تو اس سے پریونٹ کرنے کے لیے آپ کو سن بلاک لگانا ہے, کیونکہ بادلوں سے جو الٹرا وائلیٹ ریڈیشن ہے وہ فلٹر ہو کر آتے ہیں. اچھا, آج کل موبائلس میں نا ایک میں نے دیکھا ہے کہ بڑی اچھی چیز آگے جہاں پہ ویدر اپڈیٹس آتے ہیں نا وہاں پہ یو وی انڈیکس بھی آ رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ یو وی انڈیکس, یہ الٹرا وائلیٹ یو وی انڈیکس وہ بتاتا ہے کہ اس وقت الٹرا وائلیٹ ریز کتنی شدت سے آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کے لیے نا ایک گائیڈ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل تو سارا ٹائم ہے نا, تو
تو آپ دیکھ سکتے ہیں UV انڈیکس جن دنوں میں ہائی ہوگا, زیادہ ہوگا, تو ان دنوں میں آپ نے سن بلاک کا استعمال زیادہ کرنا ہے, اور طریقہ بھی اس کا بہت اچھا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم چھوٹی سی اتنی سی لیئر لگا دیتے, اوہو یہ تو بہت زیادہ آئلی ہو گیا اور ہمیں تو بہت چپچپا لگ رہا ہے. پہلی بات کہ ہر سکن ٹائپ کے حساب سے ڈفرینٹ سن بلاکس آتے ہیں, ٹھیک ہے. آئلی سکن کا ڈفرینٹ ہوگا سن بلاک, ڈرائی سکن کا ڈفرینٹ ہوگا, وہ سن بلاک کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ری اپلائی کرنا ہے سن بلاک کو. ایسا اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ کی جو سن بلاک کی لیئر ہوتی ہے, جب آپ کا آئل پروڈیوس ہو رہا ہے یا آپ سویٹ کر رہے ہو تو اس دوران آپ کا سارا وہ نکل جاتا ہے, لیئر اتر گئی, آپ نے لیئر ری اپلائی کرنی ہے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد. اچھا, خشک سردی کے ساتھ جو جلد کی خشکی کا مسئلہ ہے, اس پہ جب بھی بات ہوتی ہے ایک عام تاثر یہ کہ ہم صرف چہرے کی جلد کی, جو چہرے کی سکن ہے اس کی بات کر رہے ہیں, جبکہ پورے جسم کی سکن جو ہے خشک ہوتی ہے. اور خاص طور پہ میرے خیال میں بزرگوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بتا بھی نہیں پاتے, اور ان کا خیال رکھنا, ان کو جا کے ان کے ساتھ پوچھنا, ان کی مالش کرنا. دیکھو یہ وہی بزرگ ہیں جب ہم چھوٹے بچے تھے تو یہ ہماری مالش کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. تو اس خشکی کے موسم میں بزرگوں کی مالش کرنے کے اندر ثواب بھی ہے, ان سے دعائیں بھی ملتی ہیں, لیکن ان کی سکن کو آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ سکن کی خشکی صرف چہرے کی نہیں, پوری باڈی کی. اصل میں نا تو بزرگوں میں ایک فیکٹر اور بھی ہے. ایک تو ویسے بھی ود ایجنگ نا آپ کے آئلی گلینڈس کے اندر سے آئل کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی سکن آٹومیٹیکلی تھوڑی سی ڈرائی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے. پلس یہ کہ اولڈ ایج میں آپ میڈیسنس پہ بھی ہوتے ہیں, کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول کم کرنے کی جو دوائیاں ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کی سکن ڈرائی ہوتی ہے. اور تھرڈلی یہ کہ اتنی زیادہ اپنی لیئرز اندر پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ جتنی تھوڑی بہت بھی آپ کی سکن کے اوپر سے موئسچر ہے وہ بھی اتر ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم صرف منہ پہ لگا لیتے ہیں لوشنز, پھر جو پاؤں کا حال ہو رہا ہوتا ہے, جو ہاتھ کا حال ہو رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. تو آپ نے موئسچرائزیشن میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہی دیکھنا ہے کہ آپ نے فل باڈی موئسچرائزیشن اگر سارا ٹائم نہیں بھی کر سکتے تو جو ایکسپوز پارٹس جیسے کہ آپ کے بازو, ٹانگیں, آپ کے ہاتھ پاؤں, وہاں پر دن میں کوشش کریں کہ کم از کم 2 دفعہ, اور فل باڈی جب بھی آپ نہائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی باقی باڈی پارٹس کو نہیں بھولنا. کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے بھی ہیں نا پیشنٹس کی ونٹرز میں, وہ ایگزما یا ڈرمیٹائٹس کے ساتھ اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ باڈی کو نہیں موئسچرائز کرتے. اچھا, گھروں میں ہیٹر بھی لگ رہا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا بہت جو باقی بچہ کچھ موئسچر ہے وہ بھی نکل گیا, اور اس کے ساتھ آپ نے پھر اوپر سے باڈی پہ کچھ بھی نہیں لگائیں گے, اور پھر سارا ٹائم خارش بھی ہو رہی ہوگی, ڈرائنیس, دانے, یہ سارے مسئلے مسائل. تو موئسچرائزیشن ایک ایسا واحد حل ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سارے مسئلے مسائل سے بچے رہیں گے, ڈاکٹر کے پاس آپ کو اتنا جانا نہیں پڑے گا. اچھا, بہت سے ہمارے ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ گال اور چن جو ہے وہ ایسے ریڈ ہو کے اس میں کریکس تک آ جاتے ہیں. اس سٹیج پہ پہلی بات تو پہنچنے دینا ہی نہیں چاہیے. ان ساری ٹپس کو اگر آپ اپنے لائف سٹائل کے حصہ بنائیں, لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ کوئی ڈائٹ کے اعتبار سے بھی کچھ ہمیں ٹپس آپ دیں گے کہ کیا کھائیں, کس طرح کی چیزیں کھائیں, اور یہ جو بالکل جو ہماری ریڈ ہو کے لیئر بن جاتی ہے, ایک چپچپا, وہ کریکس آ جاتے ہیں. میرا اپنا علاقہ ہے ایسا, آئی ایم فرام اسکردو, تو وہاں پر تو ہمارے خاص طور پہ چھوٹے بچے, کیونکہ بچے جو ہے نا باہر نکلنے سے نہیں رکتے, وہ باہر جاتے ہیں. اور کیونکہ چیکس اور ان جگہوں پہ کیونکہ یہاں پر نا سب سے زیادہ آپ کی شعائیں بھی لگ رہی ہیں, ہیٹ اور ٹھنڈ, جتنی بھی آپ کی سردی کی جو اثرات ہیں نا وہ جو باڈی پارٹس آپ کے فرنٹ پہ ہوں گے اس پہ زیادہ آئیں گے. تو جیسے ہم نے پہلے بولا, ایک تو بہت زیادہ اپنی اسکن کے اوپر موئسچرائزیشن کرنی ہے. ڈائٹ میں نا اچھا بڑی اچھی چیز ہے کہ جو جس ایریا کا بندہ ہوگا نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے. ناردرن ایریاز میں خوبانی کا تیل بہت زیادہ ملتا ہے, بالکل, اور وہ آپ اگر انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ وہ اسکن کو انٹرنلی موئسچرائز کرے گا. یعنی صبح اٹھ کے ایک خوبانی کے تیل کا 1 ٹی اسپون یا ٹیبل اسپون آپ نے لے لیا, آپ وہ لے لیں. اور اگر آپ باڈی پہ لگانا چاہیں دیٹس آلسو ویری گڈ, اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی اسکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکلس نہیں ہے, آل نیچرل ہے. اور ڈائٹ میں اگین پھل سبزیاں, اسکن کی خوراک ہی پھل سبزیاں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے اندر وائٹامنس ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. تو آپ کی باڈی کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایجنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یا آپ جو کچھ باہر کا گن بلا ہم کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے مضر اثرات والے کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں. ان کیمیکلز کو ختم کرنے کے لیے پھل سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اور اگین پانی کی انٹیک. اچھا, پانی کی انٹیک کتنی؟ مثلاً
آپ کے خیال میں کیونکہ ویسے تو پیاس لگتی نہیں, پسینہ آتا نہیں, تو دن میں کتنے گلاس, مطلب گلاسوں کے حساب سے بتائیں, لیٹر بھائی ہم سے کاؤنٹ نہیں ہوتے, گلاس بتائیں ہم نے ایک دن میں کتنے گلاس؟ 4 سے 6 گلاس ان ونٹرز. گرمیوں میں وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ 7 سے 8 تک چلا جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہمیں زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا آؤٹ ڈور ورک بھی زیادہ ہے, ہمیں پسینہ زیادہ آ رہا ہے, جبکہ سردیوں میں 4 سے 6 گلاس ایک ایوریج بندے کے لیے. 4 سے 6 گلاس کا میں تو خود کئی بار آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہاں صبح سے یاد ہی نہیں رہتا کہ 5 پانی پیا تھا, 2 گلاس مشکل سے, 2 گلاس مشکل سے. تو کاؤنٹ کر کے ہم نے پانی پینا ہے ساتھیوں, دن میں 6 سے 8 دفعہ ضرور پینا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم شیور کہ اس خشک سردی میں جلد کی خشکی کے جو آپ نے ٹپس دیے ہم ڈیفینیٹ اس کو اپلائی بھی کریں گے. اور اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو آپ ڈاکٹر سیدہ سکینہ سے پوچھنا چاہتے ہوں کسی خاص جلد کے مسئلے کے حوالے سے, تو پلیز فیل فری. ہمارا انسٹاگرام جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان _PTV ہوم, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر تو آپ کو زبانی یاد ہو ہی چکا ہے, اس پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. چل کے لیں گے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منیشا علی اور ملیحہ علی دونوں 21 سال کی جڑواں بہنیں ہیں اور یہ کھیلتی ہیں تائیکوانڈو اور مکس مارشل آرٹس. مجھے ذرا دور ہو کے ان سے تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی احتیاطاً. بہت ہی انٹرپرائزنگ, بہت ہی ہماری ماشاءاللہ پاکستان کی شان ہیں دونوں بہنیں. ہنزا سے ان کا تعلق ہے اور ان سے ڈیٹیل میں ان کی کہانی آپ کو سنواؤں گا اس بریک کے بعد.